بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو آیت مقدسہ میں تلاوت کرنے لگا ہوں، اس میں پروردگار عالم نے ہماری زندگی کی اس ڈیفینیشن کو بیان فرمایا ہے۔ ہر بندہ یہ موازنہ کرے کہ میں اپنی زندگی کو کس انداز میں گزار رہا ہوں۔ کیا میری زندگی نیکی کے راستے پر گزر رہی ہے، یا ایک پہلو میری زندگی میں نیکی کا ہے، باقی جو ہے وہ معاملات میں جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ پروردگار عالم نے فرمایا کہ اصل نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا چہرہ مشرق کی طرف کرو یا تم اپنا چہرہ مغرب کی طرف کرو، بلکہ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، رب کائنات نے فرمایا کہ اصل نیکی یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، ایمان لاؤ اللہ پر۔ اللہ پر ہمارا کتنا ایمان ہے؟ سب سے پہلے جو ہے یہ ہمارے ایمان، یہ عقائد ہیں، ہمارے عقائد، ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ کیا ہم اللہ کو مانتے ہیں؟ اللہ کو مانیں گے پھر ہی عقیدہ بنے گا نا۔ آج ہر بندہ کہتا ہے میرا فلاں عقیدہ، میں فلاں عقیدے کے ساتھ۔ اللہ فرماتا ہے وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، تم ایمان لاؤ اللہ پر۔ یا اللہ تیرے اوپر ہم ایمان لے آئے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جب اقرار کر لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے۔ بولیے لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ فرماتا ہے آمن باللہ والیوم الآخر۔ دوسری بات فرمایا تم مجھے جب مان لیتے ہو نا تو مجھے ماننے کے بعد آخرت پر بھی ایمان لاؤ۔ تمہیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میں اس دنیا سے جب جاؤں گا تو میری ایک اور دنیا بھی میرا انتظار کر رہی ہے، آخرت میں۔ یہ بندہ یہ نہ سمجھے کہ اس دن بھی بالکل ایز اٹ اسی طرح اللہ کی بارگاہ میں بندہ پیش ہوگا۔ سب لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ آج جو ہے یہ فلاں انسان، یہ بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حساب و کتاب میں دے رہا ہے، یہ میزان پر جا رہا ہے، یہ بندہ برزخ کی زندگی گزار رہا ہے، یہ بندہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ یہ دیکھو یہ پل صراط سے جا رہا ہے۔ ہر بندہ پہچانے گا ایک دوسرے کو کہ یہ بندہ فلاں ہے، یہ بندہ فلاں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم سب آخرت پر ایمان لاؤ۔ اللہ کو اگر مان لیا ہے تو اب یہ بھی دیکھو کہ میں نے آخرت میں جب سارے انسان ختم ہو جائیں گے، اس کے بعد اللہ سارے انسانوں کو دوبارہ پھر جو ہے وہ زندہ کرے گا، تو ان میں بھی انسان ہوں، میں بھی زندہ ہوں گا، مجھے بھی دوبارہ زندگی ملے گی، اور پھر یہ سارے معاملات جو ہے وہ چلتے چلتے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچیں گے۔ فرمایا والیوم الآخر، آخرت پر ایمان لاؤ، اور فرمایا والملائکہ، اور یہ جو میرے ملائکہ ہیں ان پر بھی تمہارا ایمان ہونا چاہیے۔ ہمارے ساتھ ہر وقت ہمارے محافظ فرشتے موجود ہوتے ہیں، مرنے سے پہلے کوئی ہمیں مار نہیں سکتا، ہماری کوئی اس طرح جان نہیں لے سکتا۔ تقدیر الہی ہوتی ہے نا، یہ جو لینے والے اور جان دینے والے اور قربان کرنے والے تقدیر الہی کا حصہ ہے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا اچھی اور بری تقدیر پر ایمان ہے۔ اس لیے رب کائنات نے فرمایا مجھے مانو، میری آخرت کو مانو، اور فرمایا والملائکہ، اور میرے فرشتوں کو مانو۔ آیا ہمارا اللہ کے فرشتوں پر ایمان ہے؟ بالکل ہے، ایمان ہے۔ نیکیاں بھی لکھ رہا ہے، بدیاں بھی لکھ رہا ہے۔ یہ دونوں کرامن کاتبین ہیں کہ نہیں؟ بولیے۔ روزانہ جو ہمارے فرشتے
جو ہمارا رزق لے کر آتے ہیں، میرے آقا تاجدار کائنات سارے بولو صلی اللہ، حضور نے فرمایا جب بندہ مرنے لگتا ہے نا، دیکھو نا کھانا پینا بندہ چھوڑ دیتا ہے، روح نکلتی ہے نا، بندہ کہتا ہے اب اتنے دنوں سے اس نے کچھ نہیں کھایا، اتنے دنوں سے یہ کچھ بھی بول نہیں رہا، کھا نہیں رہا، پانی تک نہیں حلق سے گزر رہا، کیا وجہ ہے؟ میرے آقا نے فرمایا وہ فرشتے جن کی ڈیوٹی زمین پر تیرے رزق پر مسلط ہوتی ہے، وہ فرشتہ آتا ہے اور کہتا ہے اے انسان، آج میں پوری دنیا گھوم کے آیا ہوں، میں پوری دنیا گھوم کے آیا ہوں کہ کسی اناج کے گودام کے میں یا کسی باغ کے اندر یا کسی ایسے مقام پر تیرے نصیب کا کوئی دانہ انگور کا پڑا ہو اور تیرے تک نہ پہنچا ہو، آج میں پوری دنیا گھوم کے آیا ہوں، تیرے نصیب کا کوئی دانہ، کوئی اناج، کوئی سمندر سارے چھان مارے ہیں کہ کہیں کوئی ایسی بوتل، کوئی جار، کوئی جیم، کوئی ایسی چیز جو ہے وہ تیرے نصیب کا رزق اللہ نے لکھا ہو اور وہ تیرے تک نہ پہنچا ہو۔ آج تیری پوری کائنات کے اندر تیرا رزق ختم ہو چکا ہے، میں نے اپنی ڈیوٹی مکمل کر لی ہے۔ پانی والا فرشتہ آتا ہے، وہ بھی آ کے یہی کہتا ہے، پھر وہ سارے فرشتے آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی ڈیوٹی مکمل کر لی ہے اور آج تیرا اس دنیا کے اندر حضرت اسرائیل علیہ السلام آ جاتے ہیں۔ تو اس لیے پروردگار عالم نے فرمایا کہ یہ سارے امور جو تجھے نظر نہیں آتے لیکن یہ امور ہیں، یہ چل رہے ہیں، یہ معاملات چل رہے ہیں۔ یہ ہماری مسجد کے اندر بھی ملائکہ موجود ہیں، فرشتے موجود ہیں، ہمارا ایمان ہے، جس طرح ہم عبادت کر رہے ہیں وہ ہماری عبادت دیکھنے کے لیے آئے ہیں، وہ ہمیں سننے کے لیے آئے ہیں، وہ ہماری باتوں کو دیکھ رہے ہیں، وہ سارے معاملات دیکھ رہے ہیں، کرامن کاتبین ہیں۔ اور بھی اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں جو زمین پر جہاں ذکر ہو رہا ہوتا ہے وہاں آ کر نور کی چادر تان کر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ ایک ہم ہی ہیں جو اس مالک کی یاد سے غافل ہیں۔ خدا کی قسم بندے کو پتہ چل جائے کہ میرا رب، میرا پروردگار میرے ساتھ کتنی محبت کرتا ہے تو بندے کے کلیجے پھٹ جائیں کہ اللہ ہمارے ساتھ اتنی محبت کرتا ہے اور بدلے میں ہم اللہ کے ساتھ کتنی محبت کرتے ہیں۔ تو اس لیے پروردگار عالم نے فرمایا والیوم الآخر، میری آخرت کو مانو، اور پھر فرمایا والملائکۃ، اور میرے فرشتوں کو مانو، والکتاب، اور میری کتابوں کو مانو، اور پھر فرمایا والنبیین، اور میرے نبیوں کو مانو۔ میرے نبی جو دنیا میں حق اور باطل کی جنگ لڑتے رہے، میرے سارے انبیاء اور رسل جنہوں نے ہدایت تمہارے تک پہنچائی، اور وہ میرے نبی جن کی وجہ سے آج تم مسلمان ہو، وہ میرے نبی جن کی وجہ سے تمہیں آج نماز ملی ہے، وہ میرے نبی جن کی وجہ سے تمہیں قرآن ملا ہے، وہ میرے نبی۔ فرمایا وہ یہ سارے ہدایت کے چشمے جو ہے وہ نبوت کے ذریعے تمہارے تک پہنچے ہیں، تو کم از کم ان پر بھی تمہارا ایمان ہونا چاہیے۔ میرے نبیوں کو مانو۔ کس کو مانو؟ میرے نبیوں کو مانو۔ اب فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى، اور اگلی بات فرمایا جو میں نے تمہیں مال دیا ہے اس مال میں سے اپنے قریبیوں پر خرچ کرو، اپنے قریبیوں پر خرچ کرو۔ اب دیکھو پھر فرمایا ذوی القربى والیتامی، اور یتیموں پر اپنا مال خرچ کرو، یتیموں کا خیال رکھا کرو۔ خدا کی قسم تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یتیم کے ساتھ محبت کرنے کا کتنا بڑا انعام رکھا ہے، کتنا بڑا انعام رکھا ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کی وجہ سے ہماری آنکھوں پر پردے آ چکے ہیں، ہمیں یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی، شعور میں نہیں آتی۔ ہم کہتے ہیں کہ میں اس کی سیوا کروں، میں اس کو جو ہے وہ اس کی خبر گیری کروں۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی، خدا کی قسم عید کا خطبہ دینے کے لیے میرے مصطفیٰ آ رہے تھے اور ایک بچہ گلیوں میں رو رہا تھا۔ مصطفیٰ نے دیکھا تو فرمایا بیٹے تو کیوں رو رہا؟ اس نے کہا میرا والد جو ہے وہ شہید ہو چکا ہے ایک جنگ میں، تو آج میرے پاس میرا والد نہیں ہے، سارے اپنے والدین۔ میرے مصطفیٰ نے اس بچے کو پکڑا، سینے سے لگایا، فرمایا اگر تیرا باپ نہیں ہے تو تو اس بات پر خوش نہیں ہے کہ محمد تیرا باپ بن جائے، عائشہ تیری ماں بن جائے، حسن اور حسین تیرے بھائی بن جائیں،
لے کے گئے دوبارہ، حضور واپس لے گئے اپنے حجرے میں، حضور لے کر گئے اور اچھا لباس، خوبصورت لباس پہنایا. سارے بچے رش کرنے لگے کہ کیسی اس نے قسمت پائی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنے بیٹوں کے لباس پہنا کر جو ہے وہ شہزادوں جیسا لباس پہنا کر کتنی عزت کے ساتھ لے کے آ رہے ہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر میرے بھائیوں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور اس میں ہمارے لیے یقین کریں ہم اپنی جنت خود بناتے ہیں، اپنی دوزخ بھی خود تیار کر کے لے جاتے ہیں. یہ نہیں ہے عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر توفیق عطا فرما دے تو یہ وہ ہدایت کے چشمے ہیں، اگر ان کے اوپر بندہ عمل کرنا شروع کر دے، خدا کی قسم بندہ بالکل اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہو جاتا ہے. فرمایا ذوی القربى والیتامى والمساکین، یتیموں اور مسکینوں کو عطا کرو اپنا مال جو اللہ نے تمہیں دیا ہے. وابن السبیل، اور مسافروں پر. والسائلین وفی الرقاب، اور قیدیوں کے اوپر، غلاموں کے اوپر، قیدیوں کے اوپر تم اپنا مال خرچ کرو. اب یہ 8-10 چیزیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، آخرت پر، ملائکہ پر، کتابوں پر، نبیوں پر، اور اپنے مال میں سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خرچ کرو اپنے قریبیوں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، سائلین پر، مسافروں پر، اور فرمایا قیدیوں پر. یہ ساری باتیں بتانے کے بعد اب اللہ تبارک و تعالی ہماری عبادت کی طرف آ رہا ہے. یہ عقائد ہیں، اگر ان میں بندہ فیل ہو گیا، اللہ کے تعالیٰ پر ایمان لانے میں بندہ فیل ہو گیا، آگے سارے معاملات اس کے جتنا چاہے وہ نیک حاجی جو ہر سب کچھ بننا رہے، لیکن وہ فیل ہے، کامیاب نہیں ہے. کامیاب صرف وہی ہے جس کا پختہ ایمان اللہ پر ہے. اللہ پر ایمان لانے میں آپ کامیاب ہو گئے تو سمجھ لو تمہارا آخرت پر ایمان ہونا چاہیے. اللہ فرماتا مجھے مانو، میری آخرت کو مانو. آخرت کو بھی مان لیا، اس کے بعد فرشتوں کو بھی مان لیا، کتابوں کو بھی مان لیا، نبیوں کو بھی مان لیا، اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اپنے عزیز و اقارب پر خرچ بھی کر لیا، اور فرمایا قریبیوں پر خرچ کر لیا، یتیموں پر خرچ کر لیا، مسکینوں پر خرچ کر لیا، قیدیوں پر خرچ کر لیا، اور اللہ فرماتا ہے مسافروں پر، وابن السبیل، اور مسافروں پر خرچ کر لیا، وفی الرقاب، اور قیدیوں کے اوپر. یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جب ان سارے یہ معاملات ہیں ہمارے، ایک عقائد ہیں اور دوسرے معاملات ہیں، یہ وہ عمل ہے کہ یہ دو چیزیں دیکھو نا. پہلے اللہ تعالیٰ نے عقائد فرمایا مانو مانو مانو، یا اللہ مان لیا، فرشتوں کو، تجھے، سب مان لیا. اس کے بعد فرمایا اب معاملات تمہارے شروع ہو رہے ہیں. معاملات میں بندہ فیل ہو گیا، عقائد میں پاس ہو گیا، معاملات میں فیل ہو گیا، وہ بھی فیل ہے. اللہ فرماتے ہیں جب معاملات درست ہو گئے اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ، اور نماز ادا کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ. اور صحیح ادا کرو نماز اور زکوٰۃ ادا کرو اور پورا کرو اپنے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وعدوں کو، جو تم عہد کرتے ہو اور جو تم وعدہ کرتے ہو ان عہدوں کو پورا کرو. اور جب کسی سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تم کسی سے وعدہ کرتے ہو والصابرین، اور صبر کرنے والے مصیبت میں، سختی میں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہی وہ لوگ ہیں جو راست باز ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں. اور فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو حقیقی پرہیزگار ہیں، جو ان معاملات پر عمل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مل کر دعا مانگو کہ خالق کائنات اللہ رب العزت ہمارے عقائد میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے، ہمارے معاملات میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے. اور فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ عقائد میں، معاملات میں، اور یہ کافی سارے معاملات ہیں جن کے اندر ہمیں تھوڑی سی غور و فکر کرنی ہوگی. اگر ہم اس پر صحیح طرح غور و فکر کر لیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر معاملے میں کامیابی عطا فرمائے گا. یہ دنیا میں
بڑی خوبصورت جگہ ہے، اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت دنیا بنائی ہے، تو اس خوبصورت دنیا کے اندر تم ایسا خوبصورت اپنا وقت گزارو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں آخرت اس سے بھی بڑھ کر خوبصورت ملے گی، آخرت اس سے بھی بڑھ کر خوبصورت ملے گی۔ وہ میں انگلی کی مثال دیتا ہوں کہ اگر سمندر میں انگلی ڈال دو تو جو تری لگتی ہے وہ دنیا ہے، اور وہ جو سمندر ہے وہ آخرت ہے۔ ہم اس معمولی سی انگلی پر لگی ہوئی تری پر مر مٹتے ہیں اور وہ سمندر بھول جاتے ہیں۔ وہ اگر سمندر میں غوطہ زن ہونا چاہتے ہو تو معاملات درست کر لو، عقائد درست کر لو، سارے روزمرہ کی یہ جو چیزیں ہیں ان کو سمجھ لو۔ اور پھر میرے آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج اس فانی دور کے اندر ہمارے آنکھوں کے اوپر 3 پردے آ چکے ہیں، 3 پردے آ چکے ہیں۔ سب سے پہلے دولت کی ہوس کا پردہ ہے، یہ سب سے پہلا پردہ ہے کہ بندہ کہتا ہے بس دولت ہو، بس ہر چیز مر مٹتا ہے، دولت کی ہوس ہے۔ اور پھر فرمایا عہدہ اور منصب کی ہوس ہے، بندہ کہتا ہے نہیں میں فلاں عہدے پر ہو جاؤں، میں فلاں منصب مجھے مل جائے، یہ ساری فرمایا عہدہ اور منصب جو ہے یہ پردہ ہے تمہاری آنکھوں پر۔ اور پھر اپنی تعریف کی خواہش، ہر بندہ کہتا ہے مجھے چودھری صاحب، مجھے فلاں صاحب، مجھے پتہ نہیں کیا صاحب، اور خان صاحب اور وڈیرا صاحب اور پتہ نہیں حاجی صاحب، اپنے آپ کے ساتھ ایک حج کرتے ہیں، پتہ یہ بھی نہیں ہے کہ ہم قبول ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یا نہیں، لیکن اپنے نام کے ساتھ حاجی ضرور لکھوا دیتے ہیں، اپنے نام کے ساتھ۔ یہ سب فرمایا عہدہ اور منصب کے لیے مت جیو، عہدہ اور منصب عارضی ہے، عہدہ اور منصب عارضی ہے، دولت دنیا کی عارضی ہے۔ اور پھر فرمایا اپنی تعریف، تمہیں اگر اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہونا ہے، اگر پروردگار فرمائے یہ میرا بندہ ہے، اصل تعریف تو وہ ہے، اصل تعریف تو وہ ہے کہ جب تم اپنی لحد میں اترو تو کرامن کاتبین جو ہے وہ اپنا رجسٹر نامہ ہمارا اللہ کی بارگاہ میں پہنچائیں، اور نکیرین آئیں اور وہ آ کر کہیں کہ یہ وہ اللہ کا عاشق ہے جو مسجد میں نماز پڑھتا تھا، یہ وہ اللہ کا عاشق ہے جس کے معاملات درست تھے، یہ وہ اللہ کا عاشق ہے جس کے عقائد درست تھے، اور یہ وہ اللہ کا۔ جب سوال ہونا ایک ہی سوال ہونا ہے، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، جب منمونی صورت کے متعلق آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سوال کیا جائے تو بندہ کہے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، فرشتوں مجھ سے پوچھتے ہو کہ یہ کون ہے؟ میرے آقا خود دیکھو، اس سے بڑا میرا اعزاز اور کیا ہو سکتا ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سارے حجابات ہٹا کر میرے آقا میرے سامنے ہیں، اس سے بڑی میری اور خوش قسمتی امتی کے لیے اور کیا ہو سکتی ہے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو بندہ پہچان لے تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، رمضان المبارک کے یہ آخری لمحات ہیں، زندگی اور نے وفا کی تو پتہ نہیں دوبارہ کب رمضان آئے، کب کون زندہ اور کون دنیا سے جائے، اور کس کے پاس طاقت ہو، قوت ہو، ہمت ہو، شفا ہو، بیماری ہو، کس کوئی بھی معاملہ ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے آج ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں مل کر دعا کرتے ہیں کہ خالق کائنات اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب احباب کو جو کچھ کہا ہے سنا ہے اگر اچھا ہے تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اور اگر اس میں کوئی کمی ہے، غفلت ہے، لاپرواہی ہے تو یہ ہماری اپنی جو ہے وہ غفلت ہے، ہماری طرف سے ہے۔ جو اچھی اور سارے معاملات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی کی جتنی سانسیں غفلت لاپرواہی میں گزری ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں معافی عطا فرمائے، اور آنے والے زندگی کے جتنے بھی معاملات ہیں خالق کائنات اس پر صحیح معنوں میں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مالک مجھے اور آپ کو رمضان کی ہر نیکی کا